بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اس وقت باہر گلی میں کھڑی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ اپنی حالت کی وجہ سے مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں اس وقت شدید کمزوری محسوس کر رہی تھی، لیکن میرے سسرال والوں کو مجھ پر رحم نہیں آیا۔ مجھے اسی حالت میں گھر سے نکال باہر کیا۔ پریشانی کے عالم میں چل تو پڑی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ میں اپنے میکے بھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہاں پر جا کر میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ لیکن اب میری مجبوری تھی کہ اس بیماری کی حالت میں کہیں اور جا نہیں سکتی تھی، اور مجھے وہیں پر رہنا تھا۔ اسی لیے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے وہاں پر جانے لگی۔ راستے میں بار بار مجھے اپنے شوہر پر غصہ آ رہا تھا، جس نے ایک بار بھی میرا خیال نہیں کیا، جسے میری بیماری کا خیال نہیں آیا، اور کس طرح اس نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر مجھے گھر سے نکال باہر کیا۔ میں اس وقت شدید پریشان تھی، خود کو حوصلہ دیتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، سامنے کا منظر بار بار دھندلا ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی میں اپنی آنکھوں کو صاف کر کے آگے بڑھ جاتی۔ خود کو گھسیٹتے ہوئے میں اماں کے گھر آ ہی گئی۔ یہ گھر کبھی میرا بھی تھا، یہاں پر میرا بچپن اور جوانی گزرے تھے، اور پھر اس گھر سے رخصت ہو کر میں کسی اور کے گھر چلی گئی۔ لیکن اب جب یہاں پر آتی ہوں تو یہ گھر پرایا لگتا ہے، کیونکہ اب اس گھر کے مکین کوئی اور ہے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، میں ویسے ہی اندر آ گئی۔ سامنے بھابھی اپنے دونوں بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھیں، انہیں کھانا کھلا رہی تھیں، جبکہ بھائی مجھے ارد گرد کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ نہ جانے کہاں پر تھا، ورنہ اس وقت تو وہ گھر پر ہی ہوتا ہے۔ میں جیسے ہی اندر آئی تو بھابھی کی نظریں میری طرف اٹھی۔ ان نظروں میں مجھے حیرت اور ناگواری محسوس ہوئی۔ میں اپنے آپ میں ہی کٹ کر رہ گئی۔ شاید انہیں یہی خیال آیا کہ یہ دوبارہ کیوں آ گئی ہے، جبکہ انہیں کیا معلوم کہ میں تو اب ہمیشہ کے لیے یہیں پر آ گئی ہوں۔ بہت مشکل سے بھابھی کو سلام کر کے میں وہیں پر ایک طرف بیٹھ گئی۔ سانس بہت تیزی سے چل رہا تھا، کمزوری کے باعث چکر آ رہے تھے۔ اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے میں نے بھابھی سے ایک گلاس پانی مانگا، تو وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھی اور پانی کا گلاس لا کر مجھے پکڑایا، جسے میں ایک ہی سانس میں چڑھا گئی۔ پانی پینے تک بھابھی وہیں پر کھڑی رہی، پھر پوچھنے لگیں کہ کیا بات ہے عائشہ، تم ایسے اچانک کیوں چلی آئی؟ میں نے بھابھی کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئیں۔ وہ بھابھی دراصل امجد اور اس کے گھر والوں نے مجھے نکال دیا ہے گھر سے۔ میں نے روتے ہوئے بھابھی سے کہا تو ان کے چہرے پر ایک ناگواری سی پھیل گئی۔ کہنے لگی آخر کیوں نکال دیا گھر سے؟ کوئی دادا گیری ہے کیا؟ جب ان کا دل کرتا ہے تمہیں گھر سے نکال دیتے ہیں، یہاں پر بھیج دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس کون سی فیکٹریاں چل رہی ہیں؟ تمہارا بھائی بمشکل چند ہزار کماتا ہے، اور میں کس طرح اس میں سے سارا مہینہ کھینچ تان کر گزارا کرتی ہوں، تمہیں اچھی طرح معلوم بھی ہے۔ بھابھی تو ایک دم شروع ہو گئی۔ مجھے پہلے ہی اس بات کا اندازہ تھا، اسی لیے خاموشی سے بھابھی کی باتیں سنتی رہی۔ میرا نام عائشہ ہے اور میں ایک 22 سال کی لڑکی ہوں۔ میری شادی کو ابھی صرف 2 سال ہی ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی، لیکن پھر ایک دن ایسی کھانسی شروع ہوئی کہ میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے ہسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ وہاں داخل کروانے پر میری بہت سارے ٹیسٹ ہوئے، جن کے بعد پتہ چلا کہ مجھے ٹی بی کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ میرے سسرال والوں پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ اب میری ساس کو بہت زیادہ وہم ستانے لگا۔ میں جب گھر آ گئی تو انہوں نے میرے برتن، کپڑے، ہر چیز علیحدہ کر دی، یہاں تک کہ وہ مجھے کچن میں بھی جانے نہیں دیتی تھیں، جبکہ میرا شوہر پھر بھی میرا خیال رکھتا تھا۔ لیکن میری ساس نے کان بھر بھر کے اس کو بھی اپنے پیچھے لگا لیا۔ اب وہ نہ تو میرے کمرے میں سوتا تھا، نہ ہی میرے پاس آتا تھا۔ انہیں یہی ڈر تھا کہ کہیں انہیں بھی یہ مسئلہ نہ ہو جائے، حالانکہ میں ابھی ٹی بی کی شروعات میں ہی تھی۔ اسی وجہ سے شروع میں ہی اس کے بارے میں پتہ چل گیا تو علاج ممکن ہو سکا۔ لیکن ابھی ڈاکٹر نے تقریباً 2 مہینے کا علاج بتایا تھا، اور میں باقاعدگی کے ساتھ دوائی کھا رہی تھی۔ لیکن گھر والوں کے اس رویے کی بدولت میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئی تھی، تاہم میں نے اب پہلے سے زیادہ اپنے علاج پر توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ لیکن اتنا علاج کروانے کے باوجود میری بیماری میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میری کھانسی شروع ہوتی تو بے تحاشا شروع ہو جاتی، اور میں کئی گھنٹے اس کھانسی کی وجہ سے نڈھال رہتی تھی۔ اس کے بعد جب بخار چڑھتا تو کتنے دن تک نہ اترتا۔ اس وجہ سے ساس کا رویہ میرے ساتھ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ انہوں نے تو باقاعدہ طور پر مجھے گھر واپس آنے کا کہہ دیا تھا، لیکن میں ڈھیٹوں اور بے شرموں کی طرح وہیں پر پڑی ہوئی تھی، کیونکہ گھر پر پیچھے کون میرا خیال رکھتا۔ وہاں پر نہ ابا زندہ تھے،
نہ اماں تھیں، صرف بھائی اور بھابھی تھے اور ان کے 2 بچے تھے۔ مگر میں ان کے پاس آتی تو بھابھی کا رویہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا۔ یہی سوچ کر میں یہیں پر پڑی رہتی کہ جتنی دیر تک گزارا ہو سکتا ہے کرتے رہو، لیکن اب تو 3-4 دن سے میری طبیعت زیادہ خراب تھی۔ 1 منٹ کے لیے بھی مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ کھانس کھانس کر حلق سے خون آنے لگ گیا تھا۔ میری ساس نے جب میری یہ حالت دیکھی تو میرے شوہر کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ کہنے لگی اس طرح سے تو یہ سارا گھر بیمار کر دے گی۔ میں اب اسے 1 لمحے کے لیے بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تم اسے فوراً اس کے میکے چھوڑ کر آؤ، دوبارہ واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ساس نے میرے شوہر کو حکم جاری کر دیا اور انہوں نے بھی فوراً سے ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر نکال دیا۔ میرا سارا سامان سب کچھ اندر ہی رہ گیا، جبکہ میں خالی ہاتھ باہر کھڑی تھی۔ میں نے بہت دروازہ پیٹا، بہت روئی، چیخی، چلائی، لیکن ان ظالموں کو میرے اوپر بالکل رحم نہیں آیا، بلکہ وہ دونوں یہی کہتے تھے کہ جاؤ یہاں سے اور اب کبھی واپس نہ آنا، اور اگر زیادہ چیخی چلائی تو 3 حرف بول دوں گا۔ اپنے شوہر کے اس طرح کے رویے کے بعد میں خاموشی سے وہاں سے چل دی۔ میں طلاق نہیں لینا چاہتی تھی، ڈرتی تھی کہ زمانہ جینے نہیں دے گا۔ گھر جانے کا خیال بھی دل کو پریشان کر رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ گھر پر بھی میرا استقبال اچھے طریقے سے نہیں ہوگا، اور وہی ہوا۔ میں جب گھر پہنچی اور بھابھی کو پتہ چلا کہ میں مستقل طور پر یہاں آ گئی ہوں تو ان کا رویہ بھی مجھ سے شدید خراب ہو گیا۔ وہ جہاں کہیں بھی مجھے دیکھتی زور زور سے بڑبڑانا شروع کر دیتی۔ بچوں کو میرے قریب نہیں رہنے دیتی تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس طرح ان کے بچے بھی بیمار ہو جائیں گے۔ جبکہ بھائی نے میری چارپائی باہر صحن میں ہی ایک طرف بچھا دی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر تم گھر کے اندر رہو گی تو پھر میرے گھر والے بھی بیمار ہو سکتے ہیں، اسی لیے اپنا وقت یہیں پر گزارو۔ بھائی کے اتنے برے سلوک کی وجہ سے میں خون کے آنسو رونے لگی۔ یہی وہ بھائی تھا جو بچپن میں میرے لاڈ اور نخرے اٹھاتا تھا۔ اماں ابا کی زندگی میں اس نے میرا اور میں نے اس کا بہت خیال رکھا۔ ہم 2 ہی تو بہن بھائی تھے، ہم نے ایک دوسرے کو دوست بنایا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اماں ابا رخصت ہو گئے، بھائی کی شادی ہو گئی، اور اب بھائی پرایا لگنے لگ گیا تھا۔ وہ بھی بھابھی کی زبان بولتا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوتا، میں چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ پہلے جیسا سلوک کرے، لیکن وہ تو ایسا بدلا جیسے میں اس کی بہن تھی ہی نہیں۔ مانا کہ گھر میں غربت تھی، مانا کہ گزارا کرنا مشکل تھا، اتنی مہنگائی کے دور میں اتنے افراد کا پورا کرنا مشکل تھا، لیکن میرا بھائی مجھ سے 2 لفظ محبت کے تو بول سکتا تھا، مجھ سے ہمدردی کا اظہار تو کر سکتا تھا، مجھے تسلی تو دے سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میرے پاس تو دوا کے لیے بھی 1 روپیہ تک نہ تھا، اور جو میری دوائی تھی وہ ویسے ہی وہیں پر رہ گئی تھی۔ میں اب اسی طرح بیماری کی حالت میں وہاں پر لیٹی رہتی تھی۔ بھابھی کا دل کرتا تو مجھے کچھ کھانے کو دے دیتی، ورنہ وہ اتنا بھی نہ کرتی۔ مجھے ان کے باورچی خانے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے میں وہاں پر بیٹھ کر بھابھی کا انتظار کرتی رہتی کہ کب وہ مجھے کھانا دے اور میں کھا سکوں۔ بیماری کی حالت میں کمزوری زیادہ ہو گئی تھی، مجھ سے 1 قدم بھی اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس وقت میرے لیے دوا بہت ضروری تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے لے کر آؤں۔ اپنی بے بسی پر آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور میں روتی رہتی تھی۔ ایک دن اسی طرح طبیعت خرابی کی وجہ سے گھبرا کر گھر سے باہر آ گئی، باہر گلی میں آ کر تھڑے پر بیٹھ گئی۔ اندر دل بہت گھبرا رہا تھا، بار بار الٹی آنے کی ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں باہر آ کر بیٹھ گئی۔ سانس کھینچ رہا تھا، اتنے میں میرے قریب محلے کی خالہ بلقیس چلی آئیں۔ خالہ بلقیس کسی زمانے میں اماں کی بہت اچھی دوست ہوا کرتی تھیں۔ اماں کے ساتھ ان کے بہت سادہ راز و نیاز چلتے تھے۔ انہوں نے جب میری یہ حالت دیکھی تو بہت پریشان ہوئی۔ کہنے لگی بیٹا تو نے اپنا کیا حال کر لیا، اپنا آپ کیسے رول لیا، رنگ دیکھ کیسے زرد پڑ گیا ہے۔ خالہ بلقیس ہاتھ مل کر افسوس کا اظہار کرنے لگی، جبکہ میں پھیکی سی ہنسی ہنستی۔ انہیں کہا خالہ میں کیا کروں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب سے یہ ٹی بی ہوئی ہے تب سے نہ تو بھائی بھابھی کو میرا کوئی خیال ہے، نہ ہی میرے سسرال والوں نے مجھے رکھا ہے، انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ میں نے روتے ہوئے خالہ سے کہا تو وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے چلی گئیں، لیکن مجھے تو پھر بھی اپنے لیے کسی دوا کا بندوبست کرنا تھا۔ میں اس طرح گھٹ گھٹ کر نہیں مر سکتی تھی، اس لیے ہمت کرتی ہوئی اٹھی اور اپنے گاؤں کی ڈسپینسری کی طرف چل دی۔ میرا خیال تھا کہ وہاں سے کوئی دوا لے لوں گی، شاید کچھ فرق پڑ جائے، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی مجھے راستے میں ایک دوا خانہ نظر آیا۔ کمال ہے، یہ دوا خانہ پہلے تو یہاں نہیں تھا۔ میں نے اپنے آپ میں تعجب سے سوچتے ہوئے کہا، اس گاؤں میں صرف ایک ہی ڈسپینسری تھی،
جہاں سے سارا گاؤں دوائی لیتا تھا۔ کبھی کبھی وہاں پر ڈاکٹر بھی آ کر بیٹھتا تھا۔ اس دن گاؤں کی مسجد میں اعلان ہو جاتا تھا تو سب وہاں پر چلے جاتے تھے جنہوں نے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہوتا تھا، لیکن اس دواخانے کے بارے میں تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ میں حیرت سے سوچتے ہوئی اندر آ گئی۔ دواخانے کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے کچھ سکون کا احساس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سکون کی شعاعیں نکل کر میرے جسم میں داخل ہو رہی ہیں۔ اندر آتے ہی میری طبیعت بہت سنبھل گئی تھی۔ میں نے حیرانی سے اپنے آپ کو دیکھا، سوچنے لگی عائشہ، جس دواخانے میں داخل ہوتے ہی تجھے اتنا سکون ملا ہے تو پھر اس کی دوائی تجھ پر کتنا اثر کرے گی۔ میں فوراً سے آگے بڑھی۔ سامنے ایک خوبصورت سا جوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا تھا، سر پر ٹوپی رکھی ہوئی تھی، جبکہ اس کی ہلکی ہلکی داڑھی اس کے اوپر خوب سج رہی تھی۔ دواخانے میں اس وقت میرے علاوہ اور کوئی مریض نہیں تھا۔ میرے لیے یہ بات بھی حیران کن تھی، لیکن پھر سوچا کہ شاید ابھی مریضوں کے آنے کا وقت نہیں ہوگا، میں بے وقت چلی آئی ہوں۔ لیکن میں جیسے ہی اس نوجوان کے پاس پہنچی، اسے سلام کر کے اپنی دوائی کے بارے میں پوچھا کہ مجھے یہاں سے دوائی لینی ہے، اس کے اوقات کار کیا ہیں؟ تو کہنے لگا کہ آپ ابھی اپنا مرض بتا کر دوائی لے سکتی ہیں، اس کے کوئی مخصوص اوقات کار نہیں ہے، آپ جب آنا چاہیں آپ کو دوائی مل جائے گی۔ اس نوجوان نے بڑی نرمی سے مجھے کہا، تو میں نے فوراً اسے اپنی بیماری کے بارے میں بتایا۔ کہا کہ میں کتنے عرصے سے ٹی بی سے لڑ رہی ہوں، اس وجہ سے میں نے بہت زیادہ برداشت کیا ہے، مجھے سانس نہیں آتا، میرے پھیپھڑے کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور اب تو کھانسی کے ساتھ ساتھ خون بھی آنے لگ گیا ہے، میری حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی حالت کے بارے میں تفصیل سے اسے آگاہ کیا۔ وہ بہت خاموشی اور غور سے مجھے سن رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی بات مکمل کی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ پاس پڑی ہوئی چند دوائیوں میں سے کچھ دوائیاں اٹھا کر اس نے چند پوریاں تیار کی اور ایک لفافے میں ڈال کر مجھے دے دی۔ کہنے لگا آپ نے یہ دوا 2 وقت کھانی ہے اور اپنی خوراک کا خیال رکھیں، اگر آپ کے پاس خوراک کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ہم آپ کو 2 وقت کی خوراک بھی دیں گے، لیکن آپ نے اچھی خوراک کھانی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ دوا کے ساتھ ساتھ وہ مجھے خوراک بھی دیں گے، جبکہ میرے پاس تو دوا کے پیسے بھی نہیں تھے۔ یہی بات میں نے اس سے کہہ دی۔ میری بات سن کر وہ ہنس دیا، کہنے لگا یہ ایک فلاحی ادارہ ہے، یہاں پر آپ کو 1 روپیہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ روز صبح آ کر 2 وقت کی خوراک لے جایا کریں، آپ کو دودھ اور کھانا بھی مل جایا کرے گا۔ اس کی بات نے مجھے حیرت زدہ کر دیا، تاہم میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوئی دوا کا لفافہ اٹھا کر اس دوا خانے سے باہر آ گئی۔ باہر آتے ہی پھر سے میری طبیعت بگڑنے لگی، لیکن پھر بھی اب پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ مجھے اس بات کی امید تھی کہ میں جلد بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں وہ دوا لے کر گھر چلی آئی، پانی کے ساتھ وہ دوا نگل لی۔ مجھے دوا کھانے کے بعد بہت سکون ہوا کہ میں اپنی چارپائی پر لیٹ کر کچھ دیر گہری نیند سو گئی۔ کتنے عرصے کے بعد مجھے پہلی بار اتنی اچھی نیند آئی تھی۔ جب میں سو کر اٹھی تو پہلے سے کافی بہتر حالت تھی۔ اپنے آپ کو تعجب سے دیکھتی ہوئی میں سوچ رہی تھی کہ ایک ہی خوراک نے مجھ پر اتنا اچھا اثر ڈالا کہ میری طبیعت اتنی بہتر ہو گئی۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ میرے لیے یہ دوا بہت اچھی ہے اور یہ مجھے بالکل صحت یاب کر دے گی۔ میں اب روز صبح اس دوا خانے میں چلی جاتی، وہاں سے جا کر اپنے لیے دودھ، پھل اور کھانا لے آتی۔ پہلے پہل تو بھابھی نے نظر انداز کیا، لیکن جب میرے پاس روز ہی پھل اور دودھ دیکھتی تو بہت حیران ہوتی۔ ایک دن پوچھنے لگی کہ آخر یہ روزانہ تمہارے پاس اتنا پھل اور دودھ کہاں سے آتا ہے؟ آخر تم ایسا کیا کر رہی ہو؟ بھابھی نے تعجب سے پوچھا تو میں نے انہیں کہا کہ گاؤں میں ایک فلاحی ادارہ ہے جو مریضوں کو دوا بھی مفت میں دیتے ہیں اور کھانے پینے کے لیے سامان بھی دیتے ہیں، یہ سب کچھ میں وہیں سے لے کر آتی ہوں۔ میری بات سن کر بھابھی نے حیرت کا اظہار کیا، کہنے لگی کہ میں نے تو آج تک ایسا کوئی ادارہ نہیں دیکھا، نہ جانے تم کس کی بات کر رہی ہو۔ جبکہ میں نے بھابھی کو بتایا کہ ڈسپینسری کے راستے میں وہ فلاحی ادارہ بنا ہوا ہے۔ مجھے خود اس کے بارے میں پہلے معلوم نہیں تھا، لیکن اس دن جب میں ڈسپینسری سے دوا لینے جا رہی تھی تب مجھے راستے میں وہ نظر آیا۔ تاہم بھابھی کا چہرہ ایسے تھا جیسے انہوں نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ میں انہیں نظر انداز کر کے اپنے علاج کی طرف توجہ دے رہی تھی، کیونکہ میں صحت مند ہو کر واپس سسرال جانا چاہتی تھی۔ یہاں پر بھابھی کے گھر پر تو 2-4 دن تو رکا جا سکتا تھا، لیکن مستقل طور پر میں یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ اس علاج سے میرے اوپر کافی فرق لگ رہا تھا، میں پہلے سے کافی بہتر ہو رہی تھی، دوا کے ساتھ ساتھ خوراک بھی مل رہی تھی، تو میری حالت پہلے سے سنبھلتی جا رہی تھی۔ یہ بھابھی کو بتانے کے 2 دن بعد کی بات ہے، جب بھابھی غصے سے میرے قریب آئیں۔ مجھے کہنے لگی تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو،
وہاں پر ایسا کوئی فلاحی ادارہ نہیں ہے. اگر تم بتانا نہیں چاہتی تھیں تو صاف صاف منع کر دیتی. اس طرح جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھابھی نے مجھے بے نقد سنا ڈالی، جبکہ میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی. بھابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے آپ کو جھوٹ نہیں بتایا، وہ سب سچ تھا. وہاں پر وہ ادارہ ہے اور میں وہیں سے دوا لے کر آتی ہوں. لیکن بھابھی کو میری بات پر یقین نہیں آیا. ان کا یہی کہنا تھا کہ وہاں پر ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے اور میں نے ان سے جھوٹ بولا ہے. میں اس الزام پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی. حالانکہ کہہ تو میں سچ ہی رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں بھابھی کو وہ جھوٹ لگ رہا تھا. تاہم جب بھابھی نہیں مانی تو میں نے بھابھی سے اتنا ہی کہا کہ ٹھیک ہے، اب جب کل میں وہاں سے اپنے لیے پھل اور دوا لینے جاؤں گی تو آپ بھی میرے ساتھ چلیے گا، پھر آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں. میں نے بھابھی سے کہا تو ان کے چہرے پر سوچ کی لکیریں پھیل گئیں. کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر میں کل تمہارے ساتھ ہی چلوں گی اور دیکھ لوں گی کہ آخر ایسا کون سا دواخانہ ہے جو تمہیں اتنا نواز رہا ہے. بھابھی کے لہجے میں طنز کی کاٹ تھی. تاہم میں تو اپنی جگہ پر سچی تھی، اس لیے میں نے بھابھی کو کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش ہو گئی. اگلے دن صبح جب میں دوا لینے کے لیے جانے لگی تو بھابھی بھی چادر اوڑھ کر میرے ساتھ ہی باہر نکل آئیں. ہم دونوں ڈسپینسری والے راستے کی طرف چل پڑے. تو پھر ایک جگہ پر رک کر میں نے بھابھی سے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ سامنے ہی وہ دواخانہ ہے. جبکہ بھابھی حیرت سے میری شکل دیکھنے لگی، جیسے میرا دماغ چل گیا ہو. کہنے لگی تمہیں سامنے دواخانہ دکھائی دے رہا ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا. بھابھی کا غصہ تو جیسے 7ویں آسمان پر پہنچ گیا. کہنے لگی تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو یا پھر جان بوجھ کے میرے ساتھ اس طرح کے فریب کر رہی ہو؟ سامنے تو صاف میدان ہے، تمہیں اچھی طرح معلوم بھی ہے کہ یہ کتنے عرصے سے میدان خالی پڑا ہوا ہے اور گاؤں کے لوگ یہاں پر شادی بیاہ کا انتظام کرتے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ سامنے دواخانہ ہے. کہاں ہے دواخانہ؟ مجھے تو کہیں دکھائی نہیں دے رہا. بھابھی نے میری اچھی خاصی بے عزتی کر دی، جبکہ ان کی بات پر میں نے حیرت سے سامنے کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ دیکھیں بھابھی، یہ سامنے دواخانہ ہے. میں روز یہیں سے دوا لے کر جاتی ہوں اور یہیں سے مجھے پھل اور دودھ ملتا ہے. میں اپنی جگہ پر سچی تھی. بھابھی کو اس بات کا یقین دلا رہی تھی، لیکن بھابھی نے میری بات کا یقین نہیں کیا اور غصے میں بڑبڑاتی ہوئی واپس چلی گئی. کہنے لگی آ جاؤ آج ذرا گھر، تمہارے بھائی سے بات کرتی ہوں. اب تو میں تمہیں اپنے گھر میں 1 منٹ کے لیے برداشت نہیں کروں گی. نہ جانے کہاں سے دوائی اور پھل وغیرہ لے کر آتی ہو اور مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو کہ یہ سامنے دواخانہ ہے، یہاں سے لے کر آتی ہوں. حد ہے بھائی، ایک تو ہم تمہیں اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں، پال رہے ہیں، اوپر سے تم ہمارے ساتھ ہی دھوکہ فراڈ کرو گی. بھابھی نے مجھے بے نقد سنا ڈالی اور میں پریشانی کے عالم میں بھابھی کے پیچھے چلتی آئی. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھابھی کو وہ دواخانہ دکھائی نہیں دیا، جبکہ میں تو وہیں سے دوا لے کر آتی ہوں. میں رو دینے والی ہو گئی، لیکن بھابھی کسی طور بھی میری بات کا یقین نہیں کر رہی تھی. شام کو اس بات کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھائی گھر پر آیا تو بھابھی نے 1 کی 4 لگا کر سنائی. کہنے لگی نہ جانے تمہاری بہن کس کس کے ساتھ منہ کالا کر کے یہ سب چیزیں لے کر آتی ہے اور مجھے اس طرح سے دھوکے سے کہہ رہی ہے کہ میں اس دواخانے سے لے کر آتی ہوں، جبکہ وہاں پر دواخانے کا وجود ہی نہیں ہے. بھابھی نے بھائی کا دماغ اچھا خاصا خراب کر دیا. بھائی غصے میں میری طرف بڑھے. کہنے لگے میں تو تجھے اپنے گھر پر رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن تیری بیماری کی وجہ سے میں نے تیرا لحاظ کیا. اب نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، جس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اسی کے ساتھ جاؤ. بھائی نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا. میں اپنی صفائی دیتی رہ گئی، انہیں یہ بتانے کی کوشش کرتی رہی کہ وہاں پر وہ دواخانہ ہے، لیکن نہ جانے کیوں ان دونوں نے میری اس بات کا یقین نہیں کیا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا. ایک بار پھر میں بے آسرا اور بے سائبان تھی. اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، میں خالی ہاتھ تھی، لیکن اب بھی میں پہلے سے صحت مند تھی. میں نہ جانے کتنی دیر دروازہ کھڑکھڑاتی رہی. کافی دیر تک میں بھائی اور بھابھی کو آوازیں دیتی رہی، لیکن ان دونوں کو مجھ پر کوئی رحم نہیں آیا. گاؤں کے گھروں میں سے لوگ نکل کر دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی بھی اس معاملے میں نہیں بولا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میرے بھائی اور بھابھی کس حد تک گر سکتے ہیں. میں خاموشی سے اپنے گھر کے قریب ہی ایک تھڑے پر بیٹھ گئی تو خالہ بلقیس نے جب مجھے وہاں پر دیکھا تو وہ مجھے اپنے گھر لے آئی. کہنے لگی بیٹی تو جتنے دن یہاں پر رہنا چاہتی ہے رہ لے، تیری ماں نے مجھ پر بہت احسان کیے تھے. وہ بہت اچھی اور نیک عورت تھی. نہ جانے تیرا بھائی کس پر چلا گیا جسے اپنی بہن اور گھر کی عزت کا بالکل خیال نہیں. لیکن تو فکر نہ کر، اب تو جب تک یہاں پر رہنا چاہتی ہے رہ سکتی ہے.
میں کوشش کروں گی کہ تیرا ہر ممکن خیال رکھوں۔ خالہ بلقیس نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا تو میں جیسے دل سے ان کی ممنون ہو گئی۔ فوراً بڑھ کر انہیں اپنے گلے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ خالہ بلقیس مجھے تھپکی دیتے ہوئے دلاسے دینے لگی۔ خالہ کے گھر آنے کے بعد میں اگلے دن اس دواخانے سے دوائی لینے کے لیے گئی تو میں نے اس لڑکے سے کہا کہ بھائی کل میں اپنی بھابھی کو لے کر یہاں پر آئی تھی، جبکہ وہ کہنے لگی کہ تم پاگل ہو، یہاں پر کوئی دواخانہ نہیں ہے۔ انہیں یہ دواخانہ دکھائی ہی نہیں دیا اور الٹا انہوں نے میری بات کا یقین بھی نہیں کیا۔ گھر جا کر انہوں نے میری بھائی سے شکایت کر دی۔ اب آپ بتائیں آخر انہیں یہ دواخانہ کیوں دکھائی نہیں دیا، جبکہ مجھے تو یہ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ میں نے الجھے ہوئے انداز میں اس سے پوچھا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا، کہنے لگا آپ بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں، جبکہ آپ کی بھابھی بھی سچ بول رہی ہیں۔ اس کے اس طرح سے کہنے پر میں نے الجھے ہوئے اسے دیکھا اور پوچھا کہ آخر ہم دونوں ایک ہی وقت میں سچ کیسے بول سکتے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے آگے سے جو مجھے بتایا وہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگا دراصل یہ جنات کا دواخانہ ہے اور یہ صرف آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ اس لڑکے کی بات پر میں حیرت سے ششدر ہو کر اسے دیکھتی رہی اور جب پھر کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو اسے کہا کہ تم نے جو کہا وہ سچ ہے کیا؟ وہ کہنے لگا ہاں بالکل سچ ہے، یہ جنات کا دواخانہ ہے، یہ صرف آپ کو ہی نظر آتا ہے، یہاں پر آپ ہی دوا لینے کے لیے آتی ہیں، کیا آپ نے یہاں پر کبھی کسی اور کو دیکھا ہے؟ اس لڑکے نے اچانک مجھ سے پوچھا تو میں نے فوراً سے نہ میں سر ہلا دیا۔ واقعی میں جتنی بار یہاں پر آئی صرف میں اکیلی ہی یہاں ہوتی تھی، کوئی اور مجھے کبھی دکھائی نہیں دیا اور صرف یہی لڑکا یہاں پر دوا دیتا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک جنات کا دواخانہ مجھے دکھائی دیتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ تو وہ کہنے لگا بالکل ممکن ہے، دراصل آپ بہت عرصے سے بیماری سے لڑ رہی تھیں اور پھر جس طرح آپ کے سسرال والوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا تو اسی وجہ سے میں نے یہ دواخانہ بنایا تاکہ آپ یہاں آ کر اپنے لیے دوا لے سکیں۔ اگر آپ یہاں پر نہ آتی تو میں کسی اور طریقے سے آپ کو دوا پہنچا دیتا، لیکن آپ کی مدد ضرور کرتا۔ آپ کو اس حالت میں دیکھنا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، اسی لیے آپ کی مدد کرنے کا خیال میرے دل میں آیا اور پھر میں نے اس پر عمل کر ڈالا۔ اس نوجوان کی باتیں سن کر میں حیرت سے اس کا چہرہ تکتی رہی۔ پوچھا کہ آخر تم میرے بارے میں یہ سب کیسے جانتے ہو؟ تم کون ہو؟ کہنے لگا میں ایک جن زادہ ہوں، میرا تعلق بھی جنات کی دنیا سے ہے۔ میں نے آپ کو پہلی بار تب دیکھا تھا جب آپ کے سسرال والوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اس وقت آپ کے چہرے پر پھیلی تکلیف اور بے بسی وہ دیکھ کر میں خود رو رہا تھا۔ آپ کی تکلیف بہت زیادہ تھی، بیماری بہت بڑھ چکی تھی اور اگر آپ اپنا علاج نہ کرواتی تو شاید ایک دن اسی بیماری کے ہاتھوں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ جیسے بھی ہو آپ کی مدد ضرور کروں گا، اور پھر میری لگن سچی تھی جو آپ خود چل کر یہاں تک آ گئی اور آپ کا علاج ممکن ہو سکا۔ اس نوجوان کی تفصیلی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ تب سے میری مدد کر رہا ہے۔ میں نے بڑی ممنون نظروں سے اسے دیکھا اور کہا کہ جب انسانوں نے مجھے دھتکار دیا تو تم ایک جن زادے ہو کر کس طرح میری مدد کر رہے تھے؟ شاید میں ساری زندگی اس بات کا احسان نہ چکا پاؤں۔ تمہاری بدولت آج میں کافی حد تک صحتیاب ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن میں مکمل صحتیاب ہو جاؤں گی۔ میں نے اس نوجوان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگا کہ بالکل، آپ بالکل بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ چاہیں تو اپنے سسرال واپس بھی جا سکتی ہیں، لیکن میرا یہی خیال ہے کہ آپ اپنی زندگی نئے طریقے سے شروع کریں کیونکہ وہ لوگ آپ کو واپس رکھیں گے نہیں۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا تو میں نے مڑ کر اسے دیکھا اور پوچھا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کیوں نہیں مجھے واپس رکھیں گے؟ تم نے یہ کیوں کہا؟ جبکہ اب وہ کچھ نہیں بولا اور خاموش رہا۔ میں چند لمحے اس کے انتظار میں کھڑی رہی کہ شاید وہ مجھے جواب دے، لیکن جب اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں تھکے تھکے قدموں سے باہر آ گئی۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو اس لڑکے نے ایسا کہا ہے، تاہم ابھی مجھے انتظار کرنا تھا۔ جب تک میں مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک میں وہاں نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے انتظار کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس دواخانے کی دوا کھاتے ہوئے مجھے 3 ماہ ہو چکے تھے اور اس لڑکے کے مطابق مجھے ابھی 1-2 ماہ اور دوا کھانی چاہیے۔ میں جانتی تھی کہ میری بیماری جس نوعیت کی ہے اسے سنبھلنے میں وقت لگے گا، اور اس دوا کے کھانے سے تو میں پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو گئی تھی۔ خالہ بلقیس کے گھر رہتے ہوئے اب مجھے 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ بھائی اور بھابھی ایک بار بھی میرے پیچھے نہیں آئے۔
میں جتنا افسوس کرتی اتنا کم تھا۔ ان لوگوں کا تو جیسے خون سفید ہو گیا تھا۔ انہوں نے ایک بار بھی مجھے گھر واپس نہیں بلایا، بلکہ میرے سامنے آنے پر وہ لوگ منہ موڑ لیتے۔ میں خالہ بلقیس کے آگے رو دیتی تو وہ مجھے تسلی اور دلاسا دیتی رہتی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ تم حوصلہ رکھو، جب تم صحت یاب ہو جاؤ گی، سسرال چلی جاؤ گی تو یہ لوگ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن مجھے ان سے یہ امید نہیں تھی، اسی لیے خالہ کی باتوں پر میں خاموش رہتی اور سوچتی کہ نہ جانے زندگی میں ابھی اور کتنے دکھ دیکھنے باقی ہیں۔ شوہر نے پلٹ کر خبر نہیں لی، ساس نے ایک بار میرا نہیں سوچا، بھائی بیگانہ نکلا اور بھابھی ظالم۔ نہ جانے زندگی کے اور کتنے رنگ ابھی دیکھنے باقی تھے۔ تاہم میں اس دوا خانے سے باقاعدگی سے دوا لے کر کھاتی رہی۔ میں اس لڑکے کی بہت ممنون تھی جس نے مجھے مکمل صحت یاب کر دیا تھا۔ وہ میرے لیے وہاں پر دوا خانہ بنا کر بیٹھا ہوا تھا، صرف مجھے دوا، پھل اور خوراک مہیا کرتا تھا۔ میں روز جاتی، اس کا شکریہ ادا کرتی، جبکہ وہ شرمندہ سا ہو کر مجھے ہر روز منع کرتا۔ لیکن میں کیا کرتی؟ جب میرے اپنے اتنے بیگانے نکلے تو ایک غیر نے آ کر کس طرح میرا ساتھ دیا، مجھے حوصلہ دیا، میرا علاج کیا۔ یہ بات میں کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ تاہم اس لڑکے کی یہ بات میرے دماغ میں گردش کرتی رہتی تھی کہ اب آپ کے سسرال والے آپ کو واپس گھر نہیں رکھیں گے۔ جب میں واپس آ کر اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتی تھی، مجھے اپنے شوہر سے محبت تھی۔ حالانکہ ہماری مکمل ارینج میرج تھی، لیکن وہ شادی محبت میں کب تبدیل ہوئی مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اماں چونکہ تب بہت بیمار تھیں تو انہیں امجد کا رشتہ سب سے بہترین لگا تھا۔ امجد نے بغیر کسی جہیز کے مجھے قبول کیا تھا، اسی لیے ان کی یہ بات میرے دل میں ان کی قدر بڑھا گئی تھی۔ شادی کے بعد امجد کا پیار اور محبت میرے لیے بہت زیادہ معنی رکھنے لگا۔ میں خود انہیں دل و جان سے چاہنے لگی تھی، لیکن میری اس بیماری نے میری چاہت بھری زندگی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ میں امجد کے ہاتھوں ذلیل ہو کر گھر سے نکال دی گئی اور اب کسی غیر کے گھر پر رہ رہی ہوں۔ اور پھر آخر کار آج 6 مہینوں کے بعد میں مکمل صحت مند تھی۔ اس دوا خانے سے 6 ماہ کی دوائی کھانے کے بعد اب میں پہلے سے مکمل صحت مند تھی۔ خوراک کھانے کے ساتھ میری صحت بھی اچھی ہو گئی تھی، اور میں نے اب آج اس لڑکے کو خوشی خوشی یہ بات کہی تھی کہ میں کل اپنے سسرال چلی جاؤں گی، اپنے شوہر سے مل لوں گی اور اب میں وہیں پر رہوں گی۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا، کچھ نہیں بولا۔ اس کی خاموشی مجھے اچھی تو نہیں لگی، لیکن میں نے اس سے کچھ پوچھا نہیں۔ گھر آ کر خوشی خوشی تیاری کرنے لگی۔ خالہ بلقیس نے جب مجھے اس طرح خوش دیکھا تو پوچھنے لگی۔ جب میں نے انہیں اپنی خوشی کی وجہ بتائی تو وہ بھی مجھے بہت دعائیں دینے لگی۔ میں خالہ بلقیس کی دل سے شکر گزار تھی، جنہوں نے اتنے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، میرا اتنا خیال رکھا۔ اگلے دن میں امجد کے گھر چلی آئی۔ میرا خیال تھا کہ اتنے عرصے کے بعد مجھے سامنے دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیرت زدہ ہوگا، خوش ہوگا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ مجھے سامنے دیکھ کر اس کا موڈ ہی خراب ہو جائے گا اور وہ مجھے اندر بھی نہیں آنے دے گا۔ اس نے جب مجھے سامنے دیکھا تو کہنے لگا، تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو، جبکہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے تمہیں اپنے گھر آنے نہیں دینا۔ میں نے اس کے رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے کہا، امجد، میں اب مکمل صحت مند ہو گئی ہوں، میں نے اپنا علاج کروایا ہے، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے خوشی خوشی امجد کو بتایا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ اسی وجہ سے مجھے اندر نہیں آنے دے رہا، لیکن میری اس بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ کہنے لگا کہ جب میں نے تمہیں پہلے منع کر دیا تھا کہ وہ تم یہاں پر واپس مت آنا، تو پھر تم کیوں آئی ہو؟ امجد نے قدر درستگی سے مجھ سے کہا تو میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگی، کیا مطلب کیوں آئی ہو؟ میں اپنے گھر واپس آئی ہوں، اور کیا مجھے آنا نہیں تھا؟ میری بات سن کر اس نے اپنا سر نہ میں ہلایا۔ کہنے لگا، نہیں، بالکل نہیں آنا تھا، کیونکہ میں اب دوسری شادی کر چکا ہوں اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ میری بیوی ماں بننے والی ہے، اور میں اب کسی قیمت پر بھی تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا تم واپس چلی جاؤ، بہت جلد تمہیں طلاق کے کاغذات مل جائیں گے۔ امجد نے یہ کہہ کر میرے منہ پر دروازہ زور سے بند کر دیا، اور میں حیرت سے ششدر امجد کی باتیں سوچتی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے محبت کا دم بھرنے والا امجد اب دوسری شادی کر چکا ہے۔ میں وہیں پر دروازے کے باہر جیسے گر سی گئی، میری ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے جو ایک امید تھی کہ میں واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی، وہ امید ختم ہو گئی۔ امجد نے تو مجھے اندر بھی نہیں آنے دیا، دروازے سے ہی مجھے دھتکار دیا۔ مجھ سے تو یہ بات برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے اب خیال آیا کہ آخر وہ لڑکا ایسے کیوں کہہ رہا تھا،
اس کا مطلب ہے کہ اسے پہلے سے یہ بات معلوم تھی کہ امجد دوسری شادی کر چکا ہے، لیکن اس نے میری دل آزاری کے خیال سے مجھے یہ بات نہیں بتائی۔ لیکن اب جو میں یہاں پر آ کر اتنی دل برداشتہ ہوئی اور ٹوٹ گئی، اس کا ذمہ دار کون تھا؟ روتے روتے میں اسی طرح اٹھی اور وہاں سے واپس خالہ بلقیس کی طرف چل دی۔ خالہ نے جو مجھے یوں ٹوٹے ہارے واپس آتے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ امجد نے مجھے قبول نہیں کیا اور گھر واپس بھیج دیا ہے۔ امجد کی اس حرکت کی وجہ سے میں کتنے دن ایک صدمے کی کیفیت میں رہی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص اتنی آسانی سے میری محبت کو بھلا کر کسی اور کو جگہ دے دے گا۔ میں کتنے دن شوق کے عالم میں رہی۔ خالہ بلقیس نے مجھے بہت حوصلہ دیا، ہمت دی۔ وہ مجھے گاہے بگاہے سمجھاتی بھی رہتی، لیکن میرا دل تو جیسے ٹوٹ سا گیا تھا اور مجھے جینے کی کوئی آس نہیں رہی تھی۔ تاہم کچھ عرصے کے بعد میں کافی سنبھل گئی تھی۔ پھر ایک دن خیال آیا کہ اسی دواخانے جاتی ہوں اور اس لڑکے سے معلوم تو کروں کہ آخر اسے امجد کی شادی کے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ یہی سوچ کر میں دواخانے چلی گئی اور وہ تو جیسے میرا ہی منتظر تھا، مجھے دیکھ کر کھل سا اٹھا۔ کہنے لگا، میں کافی دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، مجھے امید تھی کہ آپ ضرور آئیں گی۔ اس نے کہا تو میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ امجد کی شادی کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوا ہے، آپ کی ہمت ٹوٹ گئی ہے، لیکن آپ بھی ایک ایسے شخص کی وجہ سے اپنی زندگی خراب مت کریں۔ اگر اس نے اپنا راستہ بدل لیا ہے تو آپ بھی اپنا راستہ بدل دیں اور اپنے لیے نئے راستے تلاش کریں۔ اس لڑکے نے مجھے جیسے ہمت دلاتے ہوئے کہا، جبکہ میں بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر یہی کہا کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، میں بالکل فالتو ہوں، کسی کام کی نہیں ہوں، میرا بھائی مجھے رکھنے کو تیار نہیں، شوہر نے گھر سے نکال دیا، میری صحت بھی میرے کسی کام کی نہیں، میں کیا کروں؟ میں بے بسی سے وہیں پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ وہ پہلے تو کھڑا مجھے دیکھتا رہا، پھر میرے قریب چلا آیا۔ میں ایک دم ڈر گئی اور پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگا، ڈرو مت، میں تمہیں ڈرانے نہیں، حوصلہ دینے کے لیے آیا ہوں، تم فکر مت کرو، تمہارے لیے میں ضرور کچھ نہ کچھ کروں گا، میں تمہیں اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے مجھے ہمت دلاتے ہوئے کہا تو میں نے ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بھیگی آنکھوں کے پار اس کا چہرہ وہاں سے دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے حیرانی سے اس سے سوال کیا اور کہا کہ آخر تم کیوں میرے ساتھ کھڑے ہو، جبکہ میرے اپنوں نے مجھے دھتکار دیا ہے، وہ مجھے اپنانے کو تیار نہیں، لیکن تم میرا ساتھ دے رہے ہو، آخر کیوں؟ میں نے الجھے انداز میں اس سے سوال کیا تو چند لمحے خاموشی کے بعد وہ کہنے لگا، دراصل اس کا بہت سادہ سا جواب ہے، میں تمہاری محبت میں مبتلا ہوں، تمہاری خاطر سب کچھ کر گزرنے کی ہمت رکھتا ہوں، اسی لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم فکر مت کرو، جب تک میں یہاں ہوں ہر ممکن خیال رکھوں گا، تمہارا ہر طرح سے ساتھ دوں گا۔ اس کی بات نے میرے سارے وجود میں کرنٹ دوڑا دیا اور میں جیسے اس سے نظریں چراتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر واپس خالہ بلقیس کے پاس چلی آئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جن زیادہ میری محبت میں مبتلا ہے اور اسی محبت کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہے۔ میں خاموشی سے اس کے بارے میں سوچتی رہی، تاہم میرے دل میں اس کے لیے شکر گزاری تھی، اس کے لیے احسان مندی تھی، لیکن محبت کہیں نہیں تھی۔ محبت تو مجھے اپنے شوہر سے ہی تھی، لیکن پھر بھی میرا شوہر میرا نہیں بنا۔ امجد کی یاد آتے ہی پھر سے میری آنکھیں بھیگ گئی۔ مجھے امجد کا اس طرح میرے ساتھ بے وفائی کرنا بھول نہیں رہا تھا۔ خالہ بلقیس کی کوششوں اور اس جن زادے کی محنت کی وجہ سے میں بہت جلد اس کیفیت سے باہر نکل آئی، اور پھر یہ اس جن زادے کا ہی دیا ہوا حوصلہ تھا کہ میں نے ایک سلائی سینٹر بنانے کا سوچا۔ اماں نے اچھے وقتوں میں مجھے سلائی سکھائی تھی اور میں کافی حد تک ماہر تھی۔ اب جب اس جن زادے نے مجھے سلائی سینٹر بنانے کا مشورہ دیا تو وہ میرے دل کو لگا، تاہم میں نے مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ میرے پاس تو رقم ہی نہیں ہے، میں کیسے سلائی سینٹر بنا سکتی ہوں۔ میرے چہرے پر پھیلی مایوسی کو دیکھ کر وہ کہنے لگا، رقم کی تم فکر مت کرو، سب کچھ میرے ذمہ ہے، تم بس خود کو مصروف رکھو اور سلائی سینٹر پر توجہ دو۔ اس کے بعد کے مراحل اتنی آسانی سے طے ہو گئے کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک سلائی سینٹر بنانے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ اس لیے میں اس جن زادے کی بہت زیادہ ممنون تھی جس نے میری اتنی مدد کی اور مجھے سلائی سینٹر بنانے کے لیے سرمایہ مہیا کیا۔ وہ سلائی سینٹر بننے کی دیر تھی کہ میں اس کے اندر بے حد مصروف ہو گئی۔
میں نے اب اپنے بھائی بھابھی اور شوہر کے بارے میں سوچنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ گاؤں کی لڑکیوں کو بلا معاوضہ سلائی کی تعلیم دیتی اور پھر وہ وہاں پر جو کپڑے سلائی کرتی انہیں فروخت کر کے میں کچھ رقم اپنے پاس رکھتی اور کچھ رقم انہیں منافع کے طور پر دیتی۔ یوں میرا یہ کام اچھا خاصا چل نکلا۔ ایک دن اسی طرح میں وہاں پر مصروف تھی تو بھابھی چلی آئیں۔ انہیں دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران ہوئی، تاہم میں نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو وہ شرمندگی سے کہنے لگی، عائشہ تمہارے بھائی کا کام بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے، وہ جہاں پر بھی نوکری کرتے ہیں انہیں نوکری نہیں ملتی، اور اگر کہیں پر ملتی بھی ہے تو اتنی کم تنخواہ ہوتی ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اگر تم اپنے بھائی کی کچھ مدد کر سکو تو میں تمہاری بہت ممنون ہوں گی۔ بھابھی کے آنے کا مقصد جان کر میں بے حد حیران ہوئی، سوچنے لگی کہ یہ وہ عورت ہے جو مجھے ایک منٹ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر رہی تھی، اور اب جب کہ میں اپنے کاروبار کی مالک بن گئی ہوں تو یہ کس طرح سے مجھ سے مدد مانگنے چلی آئی ہے۔ تاہم میں نے بھابھی کو کچھ رقم دے دی، کہا کہ ابھی تو میں آپ کو یہ رقم دے رہی ہوں لیکن آپ کل سے میرے پاس سلائی کے لیے آئیں، مجھ سے جتنا ہو سکا میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گی۔ میں نے بھابھی کو کہہ تو دیا تھا لیکن میرا دل اس بات کے لیے مان نہیں رہا تھا، کیونکہ میں اب دوبارہ ان لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنی زندگی میں اتنا آگے بڑھ گئی تھی اور اب اسی طرح اسے گزارنا چاہتی تھی۔ تاہم بھائی نے سلائی سینٹر آنا شروع کر دیا تھا اور میں اب انہیں کچھ رقم بطور ان کی محنت کے دے دیا کرتی تھی۔ سلائی سینٹر کو بنے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ ایک دن جب میں اپنے کام میں مصروف تھی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب امجد وہاں پر چلے آئے۔ انہیں وہاں دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح یہاں پر آ سکتے ہیں۔ تاہم میں نے کافی خشک لہجے میں ان سے ان کی آمد کا مقصد پوچھا تو وہ بڑے شرمندہ سے انداز میں کہنے لگے، عائشہ میں صرف تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا وہ معاف کرنے کے قابل تو نہیں ہے، لیکن تمہارا دل بہت بڑا ہے، تم چاہو تو مجھے معاف کر سکتی ہو، تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ امجد نے مجھ سے شرمندہ سے لہجے میں کہا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کس طرح مجھ سے معافی کا خیال آ گیا، جبکہ آپ نے تو میری جگہ کسی اور کو دے دی تھی اور آپ اپنے گھر میں بہت خوش تھے، آپ کی بیوی تو ماں بننے والی تھی، پھر اب کیا ہوا؟ میں نے بڑے طنزیہ انداز میں امجد سے پوچھا تو وہ شرمندہ سے کہنے لگے کہ دراصل اسے گھر میں اماں سے مسئلہ ہے، ہر روز ان کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، پھر اس کے علاوہ میری تنخواہ کی وجہ سے بھی وہ مجھ سے لڑتی رہتی ہے۔ اماں کو بات بے بات تم یاد آتی ہو، تم پر کیے ہوئے اپنے ظلم یاد آتے ہیں، تم تو صرف بیمار تھی لیکن ہم نے تم پر ظلم کی انتہا کر دی، تمہارا بالکل بھی خیال نہیں کیا، اگر میں تمہارے علاج کی طرف دھیان دیتا تو تم مکمل صحت یاب ہو جاتی، لیکن میں نے بیمار بیوی کا خیال رکھنے کے بجائے اسے گھر سے نکال دیا اور ایک صحت مند بیوی لے آیا۔ مجھے معاف کر دو عائشہ، میں معافی کے قابل تو نہیں ہوں لیکن جانتا ہوں کہ تمہارا دل بہت بڑا ہے، اور اگر تم مجھے معاف کر دو گی تو میرے ساتھ گھر چلو، وہ گھر تمہارا منتظر ہے۔ امجد نے جب یہ کہا تو میں نے انہیں فوراً جواب دیا اور کہا کہ میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، لیکن میں آپ کے گھر نہیں جا سکتی کیونکہ وہاں سے آپ نے مجھے 2 دفعہ دھتکار کر نکال دیا تھا۔ آپ کو آپ کا گھر مبارک ہو، آئندہ کبھی آپ میرے پاس اس وجہ سے مت آئیے گا۔ امجد کو تو میں نے صاف صاف انکار کرتے ہوئے بھیج دیا، تاہم میرے دل میں ابھی بھی ان کی محبت تھی، کیونکہ ان کے جاتے ہی میری آنکھیں بھیگ گئی، لیکن میری نگاہ جب سامنے پڑی تو وہ جن زیادہ وہاں پر کھڑا مسکرا رہا تھا اور مجھے حوصلہ دے کر کہہ رہا تھا، تم نے جو کیا اچھا کیا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔